صلی علی رسولہ الکریم۔ رمضان المبارک کی ان پرنور ساعات میں سلسلہ وار قرآن کریم کے ہر پارے کا خلاصہ بتایا جائے گا۔ آج دوسرے پارے کا خلاصہ پیش خدمت ہے۔ اس صورت اور اس دوسرے پارے کے آغاز میں تحویل قبلہ کا ذکر ہے۔ یہود کی تالیف قلبی کے لیے مسلمانوں کو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ 16 یا 17 ماہ مسلمانوں نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت تھی کہ قبلہ پھر سے بیت اللہ کو بنا دیا جائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار آسمان کی طرف اپنا سر اٹھایا کرتے تھے۔ قد نرا تقلب وجهك في السماء فلن ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام۔ اللہ کریم نے پھر سے مسلمانوں کے لیے قبلہ بیت اللہ کو بنا دیا۔ تحویل قبلہ کا واقعہ 2 ہجری میں پیش آیا، اور اسی پارے میں صفا اور مروہ جہاں پر مشرکین نے 2 بت رکھے تھے ان کو ہٹانے کا حکم دیا گیا، اور صفا اور مروہ کے چکر جس کو سعی کہا جاتا ہے اس کو حج اور عمرے کا حصہ قرار دیا گیا۔ 4 چیزیں حرام ہیں اور ان کی حرمت کو شد و مت کے ساتھ بیان کیا گیا۔ حرم علیکم المیتہ، مردار، والدم، بہنے والا خون جس کو دم مسفوح کہا جاتا ہے، ولحم الخنزیر، خنزیر کا گوشت، وما اہل بہ لغیر اللہ، اور ہر وہ چیز جس کو غیر اللہ کے لیے نامزد کر دیا جائے، نومینیٹ کر دیا جائے، متعین کر دیا جائے، یہ 4 چیزیں اس امت کے لیے حرام قرار پائی گئی۔ راہ خدا میں مال خرچ کرنا بہت بڑی سعادت ہے۔ یتیموں کو، مسکینوں کو، رشتہ داروں کو، مفلوک الحال کو راہ خدا میں جب آپ مال دیں گے ان کے چہروں پر خوشی آئے گی، اللہ راضی ہو جائے گا۔ روزے کی فرضیت بھی اسی پارے میں ہے۔ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ حج، الحج اشہر معلومات کہہ کر اس کو ثابت کیا گیا، اور فرمایا جو حج کرتا ہے فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، وہ بے حیائی سے، وہ فسق اور نافرمانی سے، وہ جھگڑوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں۔ قتال یعنی ایک انسان کو جب ناحق قتل کیا جائے گا تو قصاصاً بدلے میں قاتل کو قتل کیا جائے گا، تو یہ قصاص اور قتال اس کے احکامات بھی بتائے گئے کہ کافروں سے تو قتال کرنا وہ تمہارے لیے موجب اجر ہیں، لیکن ایک مسلمان کو ناحق قتل کرنے کی صورت میں قصاصاً اس قاتل کو قتل کیا جائے گا۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ۔ کتنا بہترین جملہ ہے کہ اس قصاص میں بظاہر قاتل کی جان جا رہی ہے، لیکن اس میں ساری انسانیت کی حیات اور بقا ہے، ان کی جان، مال، عزت، آبرو، ناموس کی حفاظت ہے۔ یعنی ایک قاتل کو جب برسر عام مجمع میں قتل کر دیا جائے گا، اس کے اس انجام کو دیکھ کر سب عبرت پکڑ لیں گے اور دوبارہ قتل کرنے سے وہ توبہ طائب ہو جائیں گے۔ خون بہا جس کو دیت کہا جاتا ہے کہ اگر مقتول کے ورثاء قاتل سے دیت لینا چاہیں تو بھی جائز ہے، اگر معاف کرنا چاہیں تو بھی جائز ہے، اور اگر اپنی مرضی کے متعین مال پر صلح کر لے تو والصلح خیر، یہ تو سب سے بہترین آپشن قرار دیا گیا۔ اسی دوسرے پارے میں نکاح کے مسائل، شادی کے مسائل، طلاق کے مسائل، عدت کے مسائل، رضاعت یعنی دودھ پلانے کے مسائل، اسی طرح وصیت کہ مرنے والا وصیت کرے
تو وہ صرف ثلث کے اندر نافذ العمل ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو لین دین ہوتے ہیں ان معاملات کو کیسے کیا جائے۔ اسی طرح مشرکات سے، یعنی وہ عورتیں جو شرک کرنے والی ہیں، ان سے نکاح مسلمانوں کے لیے جائز نہیں ہے۔ ایک طرف ایک آزاد عورت ہے لیکن مشرکہ ہے، اور دوسری طرف ایک باندی ہے لیکن مومنہ ہے، تو وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ۔ یہ باندی اگرچہ باندی ہیں لیکن مومنہ ہیں، یہ تمہارے لیے بہتر ہیں اس مشرکہ سے جو آزاد بھی ہیں اور مالدار بھی ہوگی، لیکن تمہارے لیے وہ بہتر اور مناسب نہیں۔ قرآن کریم کی ان صورتوں کو، قرآن کریم کے ان پاروں کو، قرآن کریم کی ان آیات کو، قرآن کریم کے ان مضامین کو تفصیلی سمجھنے کے لیے طویل وقت درکار ہیں۔ ہم صرف اشارات، کنایات اور نکات آپ کے سامنے رکھتے ہیں تاکہ دل میں جذبہ اور شوق پیدا ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔